اور یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں میں پالا اور اتنی دائیں بائیں اوپر نیچے سے نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لذتوں کو اٹھاتا ہوا آگے بڑھتے بڑھتے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نعمتوں کی کس قدر برسات ہے، جاننے کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسا ناشکرہ ثابت ہوا ہے کہ اگر گھوڑے کی آخری وقت میں بھی لگام کھینچی جائے تو وہ مالک کا وفادار ہے، اور اس تندرست کو بھی مسجد کی طرف آواز دی جائے تو یہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے اگر کوئی آدمی ہدایت کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو بند کر دے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو بندہ میرے راستے میں چلے گا میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا۔ اور اگر ذہن میں کبھی یہ وسوسہ آ جائے کہ میں رب کے راستے پر چلوں گا تو پتہ نہیں میرا مال کم ہو جائے گا، پتہ نہیں میں خرچ کروں گا تو میرے لیے آئندہ راستے آسان نہیں بلکہ مشکل پیش آئیں گے، قرآن مجید کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے بندے، رب کی محبت میں آگے بڑھنا تیرا کام ہے، تیرے رزق کو مضبوط کرنا تیرا نہیں، رب کا کام ہے۔ ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور وہ ہے توبہ۔ جب گناہ ہو بندے کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی قوم دنیا میں غلطیاں کرنے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، ہمیشہ غلطیوں پر سٹینڈ لینے کی وجہ سے لوگ تباہ ہوتے۔ کبھی بھی توبہ ہو جائے کبھی بھی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور اگر آدمی توبہ نہ کرے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور کتنا سخت ہوتا ہے؟ آپ سورہ بقرہ کے مضمون میں یہ بات سن چکے ہیں، جب ان لوگوں سے کہا گیا گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت سے ایک ٹکڑا مرنے والے کو مارو تو یہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ یہ لمبا واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا، جب گائے ذبح کر کے وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اسے مارا گیا، اس نے بول کر بتا دیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد وہ سیدھے ہو جاتے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کرنے کی بجائے روح گردانی کی، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تین پتھر ایسے ہیں اگر تھوڑا سا اللہ کا خوف ہو تو اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں، اگر اللہ کے خوف میں کیفیت زیادہ گہری ہو جائے تو اس میں ذرا سا پانی آ جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں نہریں بہہ جاتی ہیں، لیکن جو توبہ نہیں کرتے اللہ کہتا ہے اس کا دل پھر ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، خیر کی بات اندر داخل ہی نہیں ہوتی۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں یہ واضح فیصلہ ہے کہ بندو بس بات اتنی ہے، جب گناہ ہو جائے میرے پاس آ جانا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کیا ہے اس پہ اڑنا نہیں ہے، اس پہ ڈٹنا نہیں ہے۔ یہ جو معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں نا، اچھا اسی گناہ کیتے تو تسی ساڈے گھر دانے بھیج دیو، اچھا جے میں کر دیں تے اپنی جیب دے وچوں کر دیں تہاڈا میرے اوتے کی احسان ہے، اچھا جے میں کر رہے ہیں تے تینوں کی ہے۔ اور آج کل ہدایت پھیلانے والے لوگ بھی بیچارے اتنے جوگے ہی رہ گئے ہیں کہ جی محلے دے وچ لڑائی پہ جائے گی اسی دفعے کوئی گل کیتی ہی نہیں، محلے دا ماحول نہ خراب ہوئے لہذا اسی کو گل کیتی نہیں، حالانکہ سمجھنا چاہیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی تو نمایاں شان یہ ہے کہ اچھی بات کرنے کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے برا شخص زمین پر وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں۔ اور وہ بد زبان اپنے آپ میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بے پرواہ آدمی ہوں، مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کام کاروبار چل رہا ہے، دکانوں کی کرائے آ رہے ہیں، بیٹے میرے کماتے ہیں، نظام میرا ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مینوں ملے نہ ملے مینوں کیدی ضرورت ہے، کوئی سلام دیوے نہ دیوے مینوں ضرورت نہیں، کسی کو میری ضرورت ہوگی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھائی فکر کرنے کی بات ہے، اگر لوگ تمہارے رویے کی وجہ سے تمہیں ملنا چھوڑ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمین پر چلنے والے لوگوں میں سب سے برے تم ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ غلطی ہو جائے تو اس پہ اڑنا نہیں، ڈٹنا نہیں، فوراً توبہ کرنی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا اصول اپنے بندوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بندہ ڈھیر سارے گناہ لے کے میرے پاس آئے تو بس توبہ کرنے کی دیر ہے، میں گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں، جتنے گناہ کیے ہو ان کی جگہ پہ نیکیاں بھی لکھ دیتا ہوں۔ جو عام یہ دکانوں، ابھی آخری اشرا شروع ہو گئے، دکانوں پہ سیل لگ جاتی ہے۔ سیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے جی، پہلے 100 روپے میں وہ 1 ملتا تھا، اب سیل میں یہ ہو گیا کہ وہ 100 میں 2 ملیں گے، یا پھر اس کا ریٹ کم کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سیل لگا دیتے ہیں، لیکن عمومی دنوں میں اللہ کا کم سے کم مزاج کیا ہے؟ کم سے کم مزاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ سب سے کم ریٹ ہے۔ اگر کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا تو اللہ کہتا ہے میں 1 نہیں 10 لکھوں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اگر کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا تو میں 10 نہیں میں 1 لکھوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ بندہ لے آیا 10 نیکیاں، اللہ کہتا ہے میں 100 لکھوں گا۔ یا اللہ بندہ 10 گناہ لے کے آ گیا، اللہ کہتا ہے میں 10 لکھوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ بندہ شرمسار ہو گیا، توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں 10 گناہوں کو مٹا کے اس کی جگہ پہ بھی نیکیاں لکھ دوں۔ اس وقت لاہور میں آٹے کا کوئی قحط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ صبح جائے شام کو واپس آئے اور آ کے کہے مولانا صاحب مجھے تو پورے لاہور میں آٹا نہیں ملا، تو لوگ کہیں گے ساری دنیا نے روٹیاں پکائی ہیں تینوں ہی نہیں لبیا، ساری دنیا نے کھانے پکائے تجھے نہیں ملا۔ جس طرح اس بندے پہ تعجب ہے، اس سے بھی زیادہ اس بندے پر تعجب ہے جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پالے پھر بھی قیامت میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ قحط سالی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی خالی ہاتھ آ جائے تو اس پہ تعجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ زندگی میں پائے پھر بھی بخشش نہ کروا سکے، اس بندے پہ بڑا تعجب ہے اور تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے۔ مختلف باتیں رمضان المبارک میں ہم سنتے رہتے ہیں، بس ایک کام جو آخر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہر جگہ میری